بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. آئیں اس سبق کے چوتھے اور آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں. وہ انہیں دیکھتے ہی ہنسا، یعنی کہ محنت پسند خیرت مند نے ان مصیبت زدہ لوگوں کو جب دیکھا تو ہنسا اور ایک کہکا مار کر پکارا کہ آؤ انسانوں، نادانوں، آرام کے بندو، عیش کے پابندو. یعنی کہ محنت پسند خیرت مند ان کی حالت زار کو دیکھ کر، ان کی زبوں حالی کو دیکھ کر، ان کی پستی کو دیکھ کر کہکا مار کر ہنسنے لگا اور ان کو مخاطب کیا کہ آؤ انسانوں، نادانوں، کم عقلو، آرام کے بندو. یعنی کہ اس خسرو آرام کے بندو، آرام کا مطلب بادشاہ بھی علامت کے طور پر لے سکتے ہیں، اور عیش و عشرت اور سکون آرام بھی ہے کہ عیش کے بندو، یعنی کہ خسرو آرام کی سلطنت میں تم لوگ کس طرح عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے. آؤ آؤ آج سے تم ہمارے سپرد ہو، یعنی کہ آؤ آؤ آج سے تم ہمارے حوالے ہو. اب تمہاری خوشی کی امید اور بچاؤ کی راہ اگر ہے تو ہمارے ہاتھ ہے. خسرو آرام ایک کمزور، کامچور، بے ہمت، کم حوصلہ، بھولا بھالا، سب کے منہ کا نوالا تھا. یعنی کہ خسرو آرام کو محنت پسند خیرت مند یہاں آڑے ہاتھوں لے رہا ہے. وہ اس کو کمزور اور کامچور اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی سلطنت کے جو باسی تھے ان سے آج تک کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہ کیا، کسی قسم کی کوئی پابندی نہ لگائی. اگر وہ چاہتا تو ان پر سختی کر کے ان کو محنت کا عادی بنا سکتا، ان کو ہنرمند عادی بنا سکتا تھا، لیکن لہٰذا اس نے ایسا نہ کیا. جیسا وہ خود آرام، سست اور کاہل تھا، اسی طرح اس کی رعایا بھی سستی اور کاہلی میں پڑ گئی تھی. لہٰذا محنت پسند خیرت مند نے ان کو جھنجھوڑا اور سب کے منہ کا نوالا تھا. یعنی کہ اس قدر دستیاب رہتا، اس قدر آسان ہدف تھا کہ کوئی بھی شخص اس سے آ کر مل سکتا. نہ تمہیں سنبھال سکا، نہ مصیبت سے نکال سکا. یعنی کہ خود بھی مصیبت میں رہا اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی اہتمام کر سکا، انتظام کر سکا کہ اس مصیبت سے نکل جائے. بیماری اور قحط سالی کا ایک ریلا بھی نہ ٹال سکا. یعنی کہ جو غربت افلاس آئی اس کا ایک ریلا، یعنی کہ اس کا ایک وار، اسے ایک جھٹکا بھی برداشت نہ کر سکا. پہلے ہی حملے میں تمہیں چھوڑ دیا اور ایسا بھاگا کہ پھر مڑ کر نہ دیکھا. یعنی کہ بادشاہ کو بھی یہاں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو خود بھی محنت اور مشقت کی راہ اختیار کرتا، ایک سمجھدار بادشاہ ہوتا، عیش پرست اور فراوانی کی طرف نہ جاتا، تو آج یہ رعایا اور خود اس کی سلطنت ان دنوں کو نہ دیکھتی. سلطنت کو ہاتھ سے کھویا اور تم کو منجدار میں ڈھبویا. منجدار کہتے ہیں پانی کی وہ جگہ جہاں بھنور ہو یا پانی جوش مارتا ہے، اس جگہ جہاں پانی کا انتہائی ابال ہو، وہ منجدار ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں سلطنت کو بھی ہاتھ سے کھو بیٹھا اور تم لوگوں کو ایسی مصیبت میں ڈال دیا کہ جہاں سے تم نکلنا تمہارا ناممکن نظر آتا ہے. آج سے تم ہماری خدمت میں حاضر رہو، ہماری آواز پر آیا کرو. ہم تمہیں ایسی ایسی تدبیریں سکھائیں گے کہ جس سے یہ شوریت زمین کی دور ہو جائے گی. یعنی کہ ہم تمہیں ایسے ہنر دیں گے، تمہیں خدمت اور محنت پر ایسا معمور کریں گے، تیار کریں گے، اور تمہیں ایسی حکمت عملیاں سکھائیں گے کہ زمین کی جو کھاری پن ہے، شوریت کہتے ہیں کھاری پن، بنجر پن، وہ دور ہو جائے گا. ہوا کی شدت، ہوا کی جو اثر ہے اس میں توازن آئے گا، اعتدال پائے گی. گرمی سے سردی کی خوراک نکل آئے گی. ہم تمہارے لیے پانی سے مچھلیاں، ہوا سے پرندے، جنگل سے چرند نکالیں گے. یعنی کہ ہم موسم سے ہی تمہارے لیے خوراک کا بندوبست کریں گے. پانی سے خوراک کا بندوبست کیا جائے گا، جنگل سے خوراک کا بندوبست کیا جائے گا، زمین کا پیٹ چاک کریں گے. یعنی کہ کاشتکاری کریں گے، محنت کریں گے، زمین کے سینے سے ہی اپنا اناج حاصل کریں گے، اور پہاڑوں کی انتڑیاں تک نکالیں گے. یعنی کہ پہاڑوں کے اندر بھی کانکونی کریں گے، پہاڑوں کو بھی جو ہے وہ کوریت ڈالیں گے اور اس سے بھی اپنے لیے روزگار نکالیں گے. ایسے ایسے دھات اور جواہرات دیں گے کہ تمہارے خزانوں کے لیے دولت ہو، ہاتھوں میں طاقت ہو اور بدن کی حفاظت ہو. زبردست حیوانوں کے شکار کرو گے اور ان کے آزاروں سے محفوظ رہو گے. آزاروں سے، ان کے وار سے، ان کے دکھ تکلیفوں سے محفوظ رہو گے. جنگل کے جنگل کاٹ ڈالو گے، پہاڑ کے پہاڑ اکھاڑو گے. تم دیکھنا میں زمانے کو وابستہ تعبیر اور تمام عالم کو اپنے ڈھب پر تسخیر کر لوں گا، اپنے انداز پر، ڈھب پر اپنے طریقے سے، اپنے انداز سے تسخیر کر لوں گا، جیت لوں گا. یعنی کہ محنت پسند خیرت مند نے اس افلاس زدہ لوگوں کو کہا کہ آج چونکہ تم آج سے ہمارے سپرد ہو، لہٰذا ہم تمہیں ایسا ہنر سکھائیں گے، تمہیں کام کرنے کا ایسا حوصلہ آئے گا، تم
ہنر یافتہ ہوں گے اور اس سلیقے سے کام کرو گے کہ اپنا روزگار اسی زمین سے، اسی پہاڑوں سے، اسی جنگلات سے، انہی درختوں سے حاصل کرو گے، اور تم اپنی زندگی کے لیے ساز و سامان خود حاصل کر پاؤ گے. اور ایسی تدبیر کے ساتھ جوڑ دوں گا، ایسے حکمت عملی کے ساتھ جوڑ دوں گا کہ تم اس تمام دنیا کو، تمام جہان کو تسخیر کر لو گے، جیت لو گے. غرض ان باتوں سے سب کے دل کو لبھا لیا، دل کو جیت لیا، ان کے دل میں گھر کر گئے. وہ بھی سمجھے کہ محنت پسند خیرت مند بنی آدم کا خیر خواہ، آدم کی اولاد کا خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے، اور ہمارا دلی دوست ہے، یعنی کہ دل سے دوست ہے، دل میں ہماری قدر کرتا ہے. ہاتھ جوڑ جوڑ اس کے پاؤں پر گرے، ہمت اور تحمل اس کے پہلو میں کھڑے تھے. یہ بھی 2 کردار ہیں. اسی وقت انہیں جماعت مذکور پر افسر کر دیا، یعنی ہمت اور تحمل محنت پسند خیرت مند کے ساتھ کھڑے تھے، تو اس جماعت پر جس کے اوپر ذکر کیا گیا، یعنی کہ وہ افلاس زدہ لوگ، غربت کے مارے لوگ، جو اپنی حالت زار کی بہتری کی خواہش لے کر، امید لے کر محنت پسند خیرت مند کے پاس آئے تھے، انہی اسی جماعت پر ہمت اور تحمل کو معمور کیا. الغرض ہمت اور تحمل ان سب کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے. کانوں کا کھودنا ہو، یعنی کہ کانوں کو، پہاڑوں کو کھود کر اس میں سے معدنیات نکالنا، کوئلہ نکالنا، دھاتیں نکالنا، اتار چڑھاؤ ہموار کرنا، یعنی کہ راستے بنانا، پہاڑوں پہ چلنے کا راستہ چونکہ نارمل نہیں ہوتا، ہموار نہیں، لیکن وہاں پر راستہ بنانا، تالابوں سے پانی سینچنا، یعنی کہ تالابوں سے پانی باہر نکال کر ریزگاری کے ذریعے آگے لے جانا، اور وہاں دریاؤں کے دھاروں کا رخ پھیرنا، سب سکھایا. یعنی کہ پہاڑوں سے، تالابوں سے، دریاؤں سے پانی کو لا کر زمینوں کی طرف رخ کیا، سب سکھایا. لوگوں کے دلوں پر اس کی بات کا ایسا اثر ہوا تھا کہ سب دفتن کمریں باندھ، آنکھیں بند کر دیمک کی طرح روئے زمین کو لپٹ گئے. یعنی کہ ان کو وہ حوصلہ اور اطمینان دیا، اور کام کرنے کا ایسا طریقہ ان کو دے دیا کہ سب کے سب جو ہیں وہ کمر بستہ ہو کر دیمک کی طرح زمین کو لپٹ گئے اور کام کرنے لگ گئے. عالم صورت، یعنی کہ دنیا کا جو چہرہ تھا، چند روز میں رنگ نکال لایا، اس کی صورت ہی بدل گئی. چونکہ انہوں نے پہاڑوں کو کھود ڈالا، زمینوں کے اندر جو ہے اپنا اناج حاصل کرنا شروع کر دیا، تو ہر طرف ماحول بدل گیا، مگر نئے ڈھنگ سے. یعنی ساری زمینیں شہر، قصبوں اور گاؤں سے بھر گئیں، کھیت اناج سے اور باغ میووں سے مالا مال ہو گئے. شہروں میں بازار لگ گئے، عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، فلک بوس عمارتیں، گھر آباد ہو گئے. جدھر دیکھو ڈالیوں اور گلزاروں پر میوے دھرے، دسترخوان گھروں میں سجے، ذخیرے غلوں سے بھرے. کیا گھر، کیا باہر، اس کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا. غرض محنت پسند خیرت مند نے اس فرما بردار رعایت کی بدولت یہ کامیابیاں اور فتوحات نمایاں حاصل کر کے سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا، اور جا بجا ملک اور شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی. نیرنگ خیال. جی بچوں، آج یہ ریڈنگ مکمل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح انسان روز ازل سے آج یہاں پر پہنچا ہے. کس طرح اس سبق کے اندر محمد حسین آزاد نے مختلف تمثیلات کے ذریعے مختلف کرداروں کو شکل عطا کر کے یہ بیان کیا کہ کس طرح انسان نے عیش پرستی، آرام، اطمینان، سستی اور کاہلی سے نکل کر جب ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے، اپنے زور بازو کا استعمال کیا، اپنے لیے جہان بنانے نکلے، تو وہی ہوا کہ آج یہ کائنات اس وسیع اور اس صورتحال میں نظر آتی ہے. یقیناً یہ وہی فارمولہ ہے کہ جب تک انسان اپنے لیے خود کچھ نہ کرے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. جس طرح مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یقیناً خدا بھی ان کے لیے کچھ کرتا ہے جو اپنے حوصلے، اپنی ہمت اور اپنے ذہن کا استعمال کر کے اپنا جہان خود بنانا چاہتے ہیں. اور جو انسان دوسروں کی محتاجی اختیار کر لیں، اپنے آپ کو دوسروں کا محتاج تصور کریں، اور اپنے تئیں یہ تصور کر لیں کہ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ کوئی خضر یا باہر سے کوئی طاقت اور قوت آئے اور ہمیں ہماری حالت زار کو بدل دے، تو ایسا ناممکن ہے. یقیناً اس سبق میں ایک سبق یہ تو حاصل ہوتا ہے کہ کس طرح آدم ذات نے ارتقائی مراحل طے کیے، اور جب تک وہ خوشحال رہے
تو محنت اور ہنر ان کے اندر نہیں تھا، لیکن چونکہ ہنر اور محنت سے آری تھے، تو جب ایک کڑا وقت آیا، ایک آزمائش کا وقت ان پر آیا، تو سب کے سب کمزور پڑ گئے۔ اس لیے وہ ان اشخاص کے پاس پہنچے، محنت پسند، خیرت مند، ہمت اور حوصلے کے پاس، تدبیر اور مشورے کے پاس، کہ ہمیں کچھ کر کے دکھاؤ، ہمارے لیے کچھ کرنا چاہیے، ہم تمہارے پاس آئے، ہم بیزار لوگ، ہم بدحال لوگ ہو چکے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے کوئی اہتمام کیا جائے۔ تو محنت پسند خیرت مند نے بھی ان کو ان کی اہمیت بتائی کہ کس طرح تم اپنے ہاتھ سے اپنا جہان خود بنا سکتے ہو، محنت کر کے، جستجو کر کے اس زمین سے اپنا رزق حاصل کر سکتے ہو، پہاڑوں سے اپنا روزگار حاصل کر سکتے ہو۔ اور وہی کچھ ہوا کہ روز ازل کائنات جس طرح تھی آج اس طرح نہیں ہے، اور یقیناً آنے والے وقت میں جس طرح ہوگی وہ آج بھی نہیں ہے۔ تو انسان نے اپنے ذہن کے استعمال کر کے اس کائنات کو تسخیر کیا ہے، چونکہ اللہ نے انسان کو بہترین نمونے اور فطرت پر بنایا ہے اور اس کے اندر تسخیر کا مادہ موجود ہے، لہٰذا وہ اسی ذہن کا استعمال کر کے اشرف مخلوق کے منصب پر فائز ہونے کے ناطے اس نے اپنے ذہن کا استعمال کر کے آج اتنے بلند و بالا عمارتیں بنا ڈالیں جو آسمان سے باتیں کرتی ہیں، اس کائنات کے اندر کیا کچھ نہیں کر ڈالا، ایون کہ وہ چاند پر بھی پہنچ چکا ہے۔ تو یہی کچھ انسان کی تسخیر فطرت کے زمرے میں آتا ہے، اور اس سے آج کا سبق یہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کو اچھے سے تیار کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ والسلام۔